بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہم بدھ کے دن کی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بدھ کے دن جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے بارے میں بہت مستند ایک حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث تواتر کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، بہت سی کتب میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں، جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں اس وقت بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا کرتا ہوں اور وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ اس بات کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ مسجد فتح میں پیر، منگل اور بدھ کو دعا مانگی، جو بدھ کے روز 2 نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی اور چہرہ مبارک پر خوشی ظاہر ہوئی۔ اور جب بھی مجھ پر کوئی مشکل مرحلہ آتا تو میں بدھ کے دن اسی وقت میں یعنی ظہر اور عصر کے درمیان دعا کرتا، اور ہر بار میری دعا قبول ہو جاتی، اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو بدھ کا دن اور ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے یہ کوئی خاص قبولیت کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں بدھ کے دن کی دعا کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا تیرے لیے۔ حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوق شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضا و قدر بنائی تو موت دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا ہے، شفا دیتا ہے، تو بچاتا ہے اور آزماتا ہے، اور عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار منقطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور وہ دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے بعد اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں، اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں۔ پس تو نبیوں کے خاتمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ فرما۔ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میں میری 4 حاجتیں پوری فرما کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، اور میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور فرما، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لک الحمد
الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته. عظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا أجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب إلي عليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.